نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی آئے. انصاری صحابی، ان کا آپس میں جھگڑا تھا. جھگڑا کیا تھا؟ ایک چشمے سے پانی آتا تھا، پہاڑ سے پانی نیچے گرتا تھا. ایک چشمہ تھا پہاڑ سے، تو اس چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. پہلے باغ تھا حضرت زبیر بن عوام کا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے اور اشرم بشرا صحابی ہیں. ان کے کھیت پہلے آتے تھے اور اس انصاری کا باغ بعد میں آتا تھا. جھگڑا یہ تھا کہ حضرت زبیر بن عوام کہتے تھے پانی کھیت کو پہلے میں نے دینا ہے، اور وہ انصاری صحابی کہتے تھے کہ پانی پہلے میں نے دینا ہے. بات حضور کی بارگاہ تک چلی گئی. یہ مسئلہ دنیاوی تھا، دینی. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ دینی مسئلہ مولوی صاحب بتائیں گے، دنیاوی چودھری صاحب بتائیں گے. وہ دین سے علیحدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات گئی نا، تو حضور نے فرمایا بھائی پہلے کھیت کیونکہ زبیر کا ہے. ہوتا ہے نا ہمارے ہاں پانی کی باریاں ہوتی ہیں، تو جس آدمی کا کھیت پہلے ہے وہ پانی پہلے پلا لے اپنے کھیتوں کو، دوسرے بعد میں پانی لگا لے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ زبیر کا کھیت پہلے ہے تو زبیر پہلے پانی لگا لے کھیت کو، اور انصاری کا باغ چونکہ بعد میں آتا ہے، اس کے کھیت بعد میں آتے ہیں، تو وہ پانی بعد میں لگا لے. اب وہ انصاری پر یہ بات بوجھ گزری، تو بے سمجھی میں، بے دھیانی میں، جوش جذبات میں بڑا سخت جملہ کہہ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر دراصل آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، تو میں تو پھوپھی کا بیٹا نہیں، اس لیے آپ نے فوراً فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے. محبوب تو ابھی کوئی جواب دیتے ہی اللہ کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا، اور قرآن پاک کی آیت آئی. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. رب کریم نے فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کر لیں. جب تک ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کرے اتنی دیر تک مومن ہو سکتے. اب اگلے لفظوں پہ غور کرتا ہے، فیصلہ بھی قبول کرے، اور اگلی بات کیا ہے؟ ارشاد فرمائے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اور محبوب پھر جو تو فیصلہ کرے اس فیصلے میں کہ اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی محسوس نہ کرے. اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی، کان آنکھیں دل کھول کے سنے کیا کہہ رہا ہوں. نبی پاک کے کسی فیصلے پر اپنے دل میں کوئی رکاوٹ محسوس وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، دل سے حضور کے فیصلے مانے. دیکھیں دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں. آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازیں بھی گئیں. آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی. آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے. کیونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی. ایک ٹینشن آئی ہے نا تو ہم نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا. آپ دیکھ لیں کون سا ایسا موقع ہے جہاں سکون سے کسی نے بیٹھنے دیا. کبھی کافر بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کہیں خندق میں آ گئے، کہیں خیبر میں آ گئے. وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینے میں یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئی. وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے. وہ الگ سے عبداللہ بن ابی سلول کا گروپ الگ سے سازشیں کرتا تھا. پر ان ساری پریشانیوں کے باوجود اور جو نجی اور ذاتی دکھ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم. کبھی حضرت ختیجہ وصال کر گئی، کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا. حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے تھے، تدفین ہو رہی تھی. یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے
پر ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تہجد بھی وقت پہ پڑھتے رہے، صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مسکرا کے بھی وقت پہ ملتے رہے، حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ والا معاملہ بھی وقت پہ کرتے رہے۔ سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک تو چیز کو بابو جی یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ ہی خراب ہے۔ ہمارا وقت ضائع ہو رہا بھائی، اور تیزی سے ضائع ہو رہا۔ ہم بڑے قیمتی ہیں، اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ پار کچھ پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آگے بڑھنا، یہ تو دور کی باتیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو تو پہچاننا۔ اور میرے بھائی، اگر تو روز رات مصلی پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے، عذاب نہ آئے۔ اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے، سزا نہ دے۔ لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں۔ اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں۔ ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر، مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر، یہ تجھے کیا دے سکتے۔ تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں، روز مانگنے آ جاتا ہے۔ دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا، اور میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا، اللہ والوں کو سنا، اللہ کے نبی کو سنا۔ اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا۔ اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے، رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا۔ دھوکے کا مزاج نہ بنا، کینچی لے کے نہ گھوم کے کیسے جیب کاٹ سکتی، اللہ کو دکھڑے سنا۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی، حضور چلے یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن بارش مجھ پہ پڑی آپ پہ پڑی نہیں، تو کہا عائشہ تم نے اڑا کیا تھا؟ کہا حضور آپ کی طامت، فرمایا بارش کوئی نہیں تھی، جب تو نے میری طامت لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی۔ تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑھ لے تو رحمت برستی ہے، تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی؟ جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی؟ جہاں جہاں حضور رکے، جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے، وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا؟ تو عزیزو یاد رکھو، رمضان میں ایک ڈیوٹی آپ نے یہ کرنی ہے کہ عبادت کو وقت دیں، ٹائم نکالیں۔ جو اتنے سے بھی فارغ ہے نا، وہ 19ویں روزے تک کل فارغ ہو کے 20 کو اعتکاف بیٹھے۔ زندگی میں ایک دفعہ اعتکاف تو ویسے بڑا ضروری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ضروری ہے ایک بندہ اعتکاف کر لے زندگی میں ایک دفعہ، ہر سال کرے تو سنت ادا ہوگی۔ ویسے سنت مؤکدہ الکفایہ ہے، بستی میں اگر کوئی بھی نہ بیٹھے گا تو سارے گناہگار ہوں۔ ہم انشاءاللہ اس مسجد میں اس سال اجتماعی اعتکاف کریں گے۔ میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ لوگ اعتکاف تو بیٹھتے ہیں، لیکن نہ بیچاروں کو قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے، نہ نماز وضو غسل کے مسائل آتے ہیں، نہ انہیں پتہ ہے کہ رات عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا، اس سال میں نے معافی لی ہے ہاتھ باندھ کے۔ میں نے کہا یار سارا سال میں پورے ملک میں گھومتا ہوں، اس سال رمضان میں میرا ارادہ ہے میں صرف اپنے شہر میں رہوں، میں کہیں نہ جاؤں، تاکہ جو جہاں سے بھی چل کے آئے اسے فون نہ کرنا پڑے، میں اسے مل جاؤں ویسے ہی۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہی رہوں گا، اور رمضان کی 10 راتیں میں اپنے اعتکاف والوں کے ساتھ گزاروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں آپ لوگ آئیں، جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لائیں، وہ یہاں آ کے اعتکاف کریں۔ لنگر شریف بھی ہم دیں گے جو ہماری توفیق ہوگی، اور انشاءاللہ دونوں وقت دیں گے اپنی توفیق کے مطابق۔ اور یہ کوئی صدقہ زکوٰۃ خیرات سے نہیں ہوگا، یہ آپ ہمارے مہمان ہوں گے تو یہ مہمان نوازی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ اپیل آخر میں اعلان کرنا تھا، پر چلو بات آ گئی تو میں نے شروع میں کر دیا۔ یہاں ہم مقدور بھر کوشش کریں گے آپ کے لیے اجتماعی اعتکاف کا بندوبست۔ ہمارے جو دیگر طلباء علماء ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے، وضو غسل نماز کی چیزیں سکھائیں گے آپ کو، قرآن مجید پڑھنا پڑھانا سکھائیں گے۔ 10 دنوں میں جو ممکن ہو سکے گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو اعتکاف میں وقت دیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے رمضان شریف میں کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم نے قرآن مجید پڑھنا بالکل ہی چھوڑ دیا، قرآن پاک کھلتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، سارا دن بیت جاتا ہے، قرآن مجید نہیں کھلتا، قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا۔
ایک شخص مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا، تو وہ ایک دفعہ آئے گزر گئے، میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، پھر آئے تو گزر گئے قرآن شریف، تیسری دفعہ پھر آئے تو کہنے لگے آپ نے کتنا کو پڑھنا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ مہربانی کرو مجھے دعا دو کہ اللہ مجھے پڑھتا ہی رکھے، آپ نے یہ کیا لفظ ادا کر لیے کہ کتنا کو پڑھنا ہے؟ اور خدا کے بندو یہاں کام کیا ہے؟ اگر تلاوت بھی نہیں کرنی تو کرنا کیا ہے؟ وہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ چونکہ ہم تو مسیتڑ ہیں، ہمارا تو مزاج ہے مسجدوں میں رہنے کا، چونکہ عام لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا تو وہاں بھی بازاروں کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں، خریداری میں وقت زیادہ لگاتے ہیں۔ اگر ہماری طبیعت مسجد میں بیٹھنے کی ہو، قرآن پاک پڑھنے کی ہو تو بڑا ذوق بن جائے۔ قرآن مجید امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم رمضان شریف کے اندر 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 60 اور ایک 61۔ ایک قرآن شریف دن میں پڑھتے، ایک رات کو پڑھتے، پورے دن میں قرآن مجید ختم کرتے، ایک رات کو۔ اور آپ فرماتے ہیں 61واں قرآن مجید وہ تھا جو میں تراویحوں میں سنا کرتا تھا۔ 61 قرآن پاک آپ ہر رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ میری آپ سے گزارش ہے ایک سپارہ مسجد میں پڑھے رمضان میں، ایک سپارہ گھر میں پڑھے۔ مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، اور گھر میں قرآن پاک کھول کے بیٹھیں گے تو بچے بھی آ کے پاس بیٹھ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ کبھی تجربہ کرنا، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ جب آپ بچوں کی ماں سویرے سویرے بڑا اچھا دوپٹہ لے کے اور مصلی بچھا کے اور قرآن مجید کی ریل رکھ کے اور پھر اس کو خوشبو لگا کے جب کھولتی ہے نا، تو اس کی جو 2-2.5 سال کی بچی ہوتی ہے وہ بھی کہیں سے دوپٹہ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، وہ بھی دوپٹہ لے کے آتی ہے اور دائیں بیٹھتی ہے۔ اس کا جو 4 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، اگر ابا بیٹھا ہے تو 4 سال کا بچہ بھی کہیں سے ٹوپی ڈھونڈ کے لاتا ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ بھی آ کے نا سپارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بچے تھوڑا تھوڑا ہلنے لگتے ہیں، قسم اللہ کی عزت کی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب بیٹیوں کے بیچ ماں بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے اور جب بیٹوں کے بیچ باپ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے تو مجھے لگتا ہے خدا کے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے دیکھتے ہیں، کھول کھول کے دروازے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا رنگ ہے کہ چھوٹا سا بچہ توتلی زبان۔ مجھے وہ حدیث پڑھ لینے دو جو امام جلال الدین سیوطی نے روایت لکھی ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو وہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ عرض کرنے لگے مولا میری مجال نہیں میں پوچھوں، چند گھنٹے پہلے یہاں عذاب تھا، اب یہیں کرم ہو رہا ہے۔ اللہ اب اس نے کو نیک عمل کیا تو ہے نہیں، قبر میں تو عمل ختم ہو جاتا ہے، اتنا کرم کیسے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، پاپی تھا، سزا کا حقدار تھا، پر جب انتقال اس کا ہوا تو بیوی اس سے پہلے حاملہ تھی، اس کے انتقال کے 2-4 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر اس بیوی نے بچہ پالا، آج 4.5 سال کا بچہ مکتب گیا ہے، استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے، اس کے بچے نے توتلی زبان پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مجھے حیا آئی ہے کہ اس بیچارے کو بھی لفظ نہیں ادا کرنے آتے، زمین پر بیٹھ کر یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں۔ بس بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے، میں نے باپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ مہربانی کرو، ایک سپارہ گھر میں، ایک سپارہ مسجد میں، یہ ضرور آپ نے روٹین بنانی ہے۔ مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، گھر میں پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے۔ اور تیسرا سپارہ وہ ہے جو آپ نے تراویح میں سننا ہے۔ تو کتنے سپارے ہو گئے ایک دن میں؟ 3۔ تو رمضان میں کل کتنے ہو گئے؟ 3 قرآن پاک۔ کتنے قرآن پاک جی؟ 3 قرآن مجید، ایک سپارہ دن میں، ایک رات میں، تو آپ کا 10 دن کے اندر انشاءاللہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ یہ ذہن بنائے، یہ ذوق پیدا کرے، اور قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، اور رمضان شریف میں 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ ذرا ضرب دے لو بات کہاں جائے گی۔ تو رمضان المبارک میں قرآن پاک سے میں نے کہا کوئی اخبار نہ دیکھو، کچھ نہ دیکھو، سارا دن بس قرآن پاک دیکھو، سارا دن قرآن مجید پڑھے، قرآن پاک سے دل لگائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا مجھے قرآن پاک تو سنا۔
میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ نازل ہوا میں آپ کو سناؤں؟ تو فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں تجھ سے سنوں. حضور کو زیادہ آتا تھا نا، تو کبھی کبھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو زیادہ آتا ہے لیکن پھر بھی سامنے والے، میں اکثر کہتا ہوں مدرسے کے طلباء سے، میں کہتا ہوں آپ قاری اور حافظ تو ہو گئے ہو پر کبھی کسی اور سے بھی سنا کرو، کہا کرو سناؤ یار 2 آیتیں دل کر رہا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے ابی ادھر آ میں تجھے قرآن پاک سناؤں. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سناؤں. حضرت ابی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ رب کریم نے میرا نام لیا ہے؟ میں کہاں وہ کہاں؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے. رونے لگے، کہنے لگے حضور پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں، سنائیے میں سنتا ہوں. تو حضور سننا بھی حضور کی سنت ہے، سنانا بھی نبی پاک کی سنت ہے. قرآن مجید کو سنیں. اور پھر یار دکھ کی بات ہے نا کہ پاسپورٹ کے دفتر تو میں 2.5 گھنٹے کھڑا رہوں، شناختی کارڈ کے لیے میں 1.25 گھنٹہ کھڑا رہوں، اور میں پہلی دفعہ سعودی عرب جاؤں تو امیگریشن کے لیے 2.5 گھنٹے بھی مجھے لائن میں لگنا پڑے تو میں لگا رہوں. دنیا داری کے لیے تو میں اتنا کھڑا رہوں اور تراویح کے لیے مجھے 1 گھنٹہ نہ کھڑا ہوا جائے تو میں بہانے کرتا پھروں. تو پھر یاد رکھو حضرت سیدہ اسماء کا کرتی تھی، نبی پاک نے مجھے کہا تھا اسماء اللہ کے راستے میں گن گن کے نہ دینا ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. جب ہم رب کریم کو وقت اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے تو ساری ہمارے پاس ہمتیں موجود ہیں، اور تراویح کا وقت آیا تو بہانے ڈھونڈنے لگ گیا. تراویح کا وقت آیا تو وہ جو ہے اس نے شروع کر دی بات کہ جناب میرے فلان جگہ تکلیف ہے اور مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو پسینہ بڑا آتا ہے. تو اب تو آسانیاں ہی بڑی ہیں. صحابہ کہتے جب ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتے تھے بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا، کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا تو ہم اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لے جاتے، اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی، اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی. ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ، جب تک چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بھیجتے رہیں گے. اب تو ایسی لگے ہوئے مسجد میں پھر بھی تو تراویح نہیں پڑھتا. تو ایک تو عبادت کو ٹائم دے، دوسرا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھے، مسجدوں میں ٹائم دے. مجھے دکھ ہوتا ہے جب رمضان میں بھی نماز کے بعد مسجد کو تالا لگتا ہے. اگر ہم سارے آئیں مسجدوں میں، ہم رمضان شریف کے اندر وقت دیں، جس کے پاس ٹائم ہو وہ آ کے بیٹھ جائے قرآن مجید کھول لے، تو میرا خیال ہے کہ مسجدیں بھی ہمیں دعا دیں گی کہ دیکھو ہر وقت انہوں نے میرے اندر تلاوت کی. ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے، یہ مجھے کہا گیا ہے، میری اپنی طرف سے نہیں، یہ مجھے رکا دیا گیا ہے. کہہ دوں پکے نمازی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ جو پکے نمازی ہیں مسجدوں کے وہ میرے ساتھ وعدہ کریں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں تسی نہیں بول دے تو سا ہو جانا. پکے بول دے نہیں پے، پکے کور دے نہیں پے. پکے نمازی، یہ پکے نمازیوں سے بات، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بول کے بتائیں، انشاءاللہ کہیں. کچے نمازیوں کو شکوہ ہے کہ پکے نمازی رمضان میں ہمیں گورتے ہیں. رکھے دیے مجھے انہوں نے، کہتے ہیں پکے نمازی کہنے فصلی بٹیرے آ گئے. یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. آپ پکے نمازی ہیں تو مہربانی کریں آپ وہ جو آپ نے صاف الاٹ کرائی ہے نا اپنے نام پکی، یہ تھے میں بھینا رو تو کتوں آ گئے، یہ چھوڑ دیں آپ مہربانی کریں. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کے نام رجسٹری ہو سکتی. جو آیا ہے نا بیچارہ چلو کبھی کبھی صحیح، مہربانی کریں اس کو ٹائم دے، بیٹھنے دے، کچھ نہیں ہونے لگا. اور جب وہ آئے نا تو دعا کریں، جب اس کو دیکھیں تو کہ یا اللہ یہ آیا ہے تو ہمیشہ آتا ہی رہے، اس کو دعا دے مہربان. بچے شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں پکے نمازی سانس نہیں لینے دیتے مسجد میں. اور ایک بات اور، یہ حضرت علی کا قول ہے، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لینا، دل کی تختی پہ شیر خدا کی شیروں جیسی باتیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے وہ نیکی کرنے والا اچھا نہیں جو نیکی کر کے اکڑ جاتا ہے اور دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے، وہ نیکوکار اچھا نہیں. فرمایا کرتے تھے اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کر کے کم از کم شرمندہ تو ہوتا ہے نا. فرماتے ہیں جو گناہ کر کے شرمندہ ہو وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو نیکی کر کے اکڑ جائے. تو تھوڑی سی نیکی کر کے پرہیزگاری کر کے ساری دنیا کو گناہگار سمجھنے لگ جانا
یہ تو بت پیدا کر لیا ہے تو نے اپنے اندر، اس بت کو توڑ دے۔ پتہ نہیں کون کب آئے اور اللہ کا ولی بن جائے۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ یہ جو ہمارا طبقہ نوجوانوں کا ہے اور ہمارے وہ لوگ جو ابھی اپنی عادات کو پکا رہے ہیں، وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا مینج کر کے چلیں۔ اگر آپ سارا دن فارغ رہیں گے تو کچھ نفس کی لذات بڑھ جائیں گی، چیزوں کو مینج نہیں کریں گے تو جو لوگ گھر میں سارا دن لیٹے رہتے ہیں ان کی فرمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کبھی ان کا صبح کے ناشتے میں پائے کھانے کو دل کر آتا ہے، دوپہر میں کچھ فارغ ہیں تو وہ کہتے ہیں پکوڑے نکل آئیں تو تب بھی ذرا اچھا ہی رہے گا، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ شام کا وقت ہے تو چلو میٹھے میں بھی کوئی 2-1 ڈشیں بن جائیں تو اچھا ہوتا تھا۔ تو یہ مصروفیت پھر انہیں نہ اگلے کچھ مہینوں میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، یہ والی مصروفیات، چونکہ آپ نے چیزوں کو مینج نہیں کیا، وقت کا تعین نہیں کیا۔ جو لوگ پابندی سے فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہوں، پابندی سے وہ ذہن بنا لیں کہ آپ 2-3 دن اگر آپ نے پابندی سے الارم لگایا نا کہ مجھے 3:45 اٹھنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 دن الارم بجے گا، 5ویں دن آپ خود بخود جاگ جائیں گے۔ اور فجر کے بعد جب آپ واک کر کے لوٹیں اور پھر آپ کا خیال ہو کہ میں نے کچھ تلاوت بھی کر دی، آپ کا تعین ہو وقت کا، اور یہ رواج آپ کی وجہ سے بچوں میں منتقل ہوگا، آپ کی وجہ سے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے میرا بس چلے تو میں طالب علموں کو ہفتے میں 1 چھٹی نہ دوں۔ لوگ ذرا تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی استاد جی مطلب کہتے ہیں کہ ہفتے بعد بھی چھٹی نہ ہو، حالانکہ چھٹی تو ہونی چاہیے۔ وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ کہتے تھے جس دن چھٹی ہوتی ہے شیڈول خراب ہو جاتا ہے، بچوں کا اگلے دن بھی مدرسے آنے کو دل نہیں کرتا۔ اور یہ بات ہم نے بعد میں دیکھی، اس کا تجربہ کیا کہ روٹین میں جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس میں جب 1 دن کی بھی آپ بریک لگاتے ہیں تو اس اگلے دن کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی، کچھ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی وسعت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے سب کو عطا کی ہے، اگر اس کو ہمیں مینج کرنا آ جائے، طے کرنا آ جائے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 سال نہیں۔ ہمارے ہاں 39 سال کا ابھی نوجوان ہوتا ہے، ہاں وہ بابا کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ 39 سال عمر، 39 سال عمر مبارک تھی جس میں انہوں نے روز 5 سپارے قرآن پاک بھی پڑھ لیا، کئی لاکھ بار درود شریف بھی پڑھ لیا۔ انہوں نے اپنے پورے عہد حکومت میں بڑے بڑے سرائے قائم کیے، بڑی بڑی مساجد بنائیں۔ جو پچھلے بادشاہ ان سے پہلے گزرنے والے عدل نہیں کرتے تھے، وہ ساری خرابیاں دور کر کے انہوں نے عدل بھی کر دیا۔ ان 39 سالوں میں یہ وہ حسین شخص ہے پھر اس نے اتنا کام کیا کہ اسے رسول پاک کی بارگاہ سے سلام بھی آیا۔ اتنے بڑے کام کر کے 39 سالوں میں اللہ کے حضور بھی حاضر ہو گئے، اور صدیاں بیت گئیں۔ خطیب ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وقت نہیں ضائع کیا، ٹائم نہیں ضائع کیا۔ آپ یقین کریں اتنا وقت ہے ہمارے پاس، اتنا وقت ہے، فلانی چیز کا بھی ہمیں پتہ ہے، فلانی چیز کا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دلی میں رہتے تھے، اپنے مرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں۔ ایک بندہ دور سے کہیں آیا تو اس نے بابا صاحب سے کہا فلانے محلے جانا ہے، فرمانے لگے مجھے نہیں پتا اس کا۔ وہ کہنے لگا آپ دلی میں نئے آئے ہیں؟ فرمائے نہیں، سالوں بیت گئے۔ تو کہا پھر آپ کو اس محلے کا نہیں پتا؟ کہنے لگے 2 گلیوں کا پتا ہے، ایک کتب کے گھر جاتی ہے، دوسری واپس آتی ہے، تیسری کا نہیں پتا۔ وہ تو فارغ لوگ ہیں جو گھومیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، ہماری تو جو ڈیوٹی ہے ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں۔
अपनी जिंदगी में औकात का इतना ज़िया है, इतना ज़िया है, इतना ज़िया, हद हो गई। हमारे बुजुर्गों ने जो अब वो किताबें लिख गए जो हमसे पढ़ी नहीं जाती, इतनी इतनी बड़ी है, लोग पढ़ नहीं पाते सारी जिंदगी में। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने 1000 किताब लिखी है, और ऐसे नहीं लिख दी कि 4 किताबें रखी तो 5वीं उसमें से निकल आई, ऐसे नहीं, बल्कि उन्होंने एक एक किताब लिखी है जिसको खोला जाए तो कई कई जिल्दों में किताबें बनती हैं। कैसे लिखा? वक्त मैनेज था। वो वक्त पे उठते थे, वक्त पे सोते थे, वक्त पे जागते थे, वक्त पे नमाज पढ़ते थे, वक्त पे सारे काम करते। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद की तफसीर लिखने बैठे तो एक पारे की एक जिल्द लिखी, 8 जिल्दों में हदीस की शरह लिखी, सैकड़ों शागिर्द बनाए, बेशुमार उनके अकीदतमंद हुए, उनकी किताबें अनमोल मोती। किसी ने कहा हुजूर सारा कुछ कैसे हुआ? कहने लगे वक्त नहीं जाया किया, जिंदगी वक्त नहीं जाया किया। मुफ्ती साहब ना जब जुमे का खुतबा देने के लिए मिंबर पे बैठते थे और पहली बात करते थे ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोग घड़ी ठीक करते थे, कहते थे लो भी 1 बज गया, मुफ्ती साहब बैठ गए। ये 1 मिनट आगे पीछे नहीं होते, बल्कि एक सादी मिसाल, मुफ्ती साहब असर की नमाज से 15 मिनट पहले घर से निकलते थे, तो आप गुजरते थे ना जहां से, तो एक हवेली थी, एक जिम्मेदार था, वो उसने भैंसें रखी हुई थी, तो असर से पहले थोड़ा सा भैंसों वाले लोग दूध धोना शुरू करते हैं। तो मुफ्ती साहब जब सामने से गुजरते तो वो जिम्मेदार कहता अपने बेटे से, इन्हें पुत्र कट्टा छड़ दे, मुफ्ती साहब लांग गए नहीं। वो कहते अब्बा जी अजय तो दिन खलोता है, कहते दिन नू छड़ उस्ताद लांग गए नहीं, वो वक्त पे जाते हैं, लिहाजा वक्त हो गया, तू इस तरह कर, तू शुरू कर दूध धोना। तो कहते हैं घड़ियां कम होती थी, हर बंदे के पास होती नहीं थी, तो अगर घड़ी मंगा के भी कभी देखते थे तो वाकई 4:45 होते थे। अपने मामलात को लोगों ने जब तय कर लिया, जब उनका इरादा बन गया, जब वो काम करने वाले लोग थे, आप यकीन करें कई लोगों को अपने बारे में इतनी मालूमात नहीं होती जितना उनके पड़ोसियों को उनके बारे में पता होता है। इतनी मालूमात नहीं होती जैसे वैसे लोगों को खबर होती है कि फलाना, और किसी दानश्वर ने बड़ी उम्दा बात की थी, उसने कहा था हमें पड़ोसी के बच्चों की गलत हरकतों का पता होता है और उसकी गुर्बतों का पता नहीं होता। ये जरा वक्त पे ख्याल करते हैं कि फलाना बच्चा शरारत कितनी करता है, ये नहीं सोचते कि उसकी फीस भी अदा हुई है कि नहीं, उन्होंने रोटी भी खाई है कि नहीं, उनके पास स्कूल जाने का यूनिफॉर्म भी है कि नहीं। अपने वक्त को हमेशा अच्छे अंदाज में, हज़रत मुआविया बिन खुदैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो कहते हैं सिकंदरिया की फतह के लिए हम लोग गए, फतह हो गई, वापस आए तो दोपहर का वक्त था। सख्त गर्मियों में अक्सर लोग दोपहर को भी आराम करते, जब धूप कड़ाके की हो तो लोग बाहर नहीं निकलते। फरमाते सब लोग मदीना शरीफ में आराम कर रहे थे और गलियों में कोई शख्स भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं समझ गया सब लोग महवे आराम है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैंने इत्तला देनी थी कि फतह हो गई। अब फरमाते मैं भी जाके किसी कोने में बैठ गया, असर या मगरिब का वक्त हुआ तो हजरत उमर से मुलाकात हुई, तो मैंने सलाम के बाद अर्ज की हुजूर मुबारक हो, अल्लाह ने कामयाबी दे दी, सिकंदरिया की फतह हो गई। तो हजरत उमर कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर फरमाने लगे यार मैं तो तेरे इंतजार में था और ख्याल था तो ज़ोहर के करीब आ जाएगा। अर्ज की हुजूर मैं आ गया था, जरा बात को सुनना, मैं आ गया था पर सब लोग सो रहे थे, आपके आराम में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा, लिहाजा मैं रुक के आके असर या मगरिब में बताऊंगा। तो हजरत उमर कहने लगे ये तुमने क्या किया? सोया करता था मैं, पर खलीफा बनने से पहले सोया करता था, अब इतना वक्त कहाँ है, अब तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सब सैया रल पानी नू चलियां। कोई कोई मुड़ सी भर के, जिन्हों ने भर के सिर ते चाया वो कदम रखन डर डर के, अब तो एहसास सुने नहीं देता। जिम्मेदारी है ना, जिन्हों ने भर के सिर ते चाया वो कदम रखन पर डर डर के, एहसास कहाँ सोने देता है। आप फरमाने लगे तू दिन की बात करता है, मैं तो रात को थोड़ा सोता हूं।
हुजूर क्यों फरमाने लगे, दिन मखलूक की खिदमत में रहता हूं और रात अपने रब की इबादत में रहता हूं। वक्त कहाँ है भाई इतना। मुझे भी मेरे कुछ दोस्त कहते हैं आजकल बोर बड़े होते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ होते होंगे बोर, पर हमारे पास तो बोर होने का वक्त ही नहीं बचा। अभी टाइम मिले तो शायद बोर हों, पर इतना वक्त कहाँ से लाएं। भाई बोर भी होना है, थोड़ा वक्त निकले तो होना, टाइम ही कोई नहीं। चारों नाचार भी लगे रहते, अपनी ड्यूटी करते रहते। बोर तब होंगे जब फारिग बैठे। जिंदगी को फारिग न बिताएं अपने वक्त। वो जी मैं जरा फारिग था तो यहाँ आके बैठ गया, मैं जरा फारिग था तो मोबाइल पे लग गया, मैं जरा फारिग था तो फलानी बहस में लग गया, मैं जरा फारिग था तो मैं चाय पीने चला गया, मैं जरा फारिग हूं तो आओ 2 घंटे तय करके ना, 2 घंटे जाने 2 घंटे आने। करना क्या है, रोटी खाने जाना है। वाह भाई वाह, इतनी फुर्सत कहां से आई। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हदीस के रावी हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब सूरज तुलू होता है, हर रोज जब सूरज तुलू होता है तो दिन ऐलान करता है। उस दिन मुनादी होती है, वो दिन ऐलान करता है और कहता है, लोगों आज अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूं, आज के बाद दोबारा नहीं हूं। आज ये जो दिन है ना, ये आज के बाद दोबारा ये नहीं आएगा मेरे अजीज। आज जिसकी तिलावत रह गई वो रह गई, आज जिसकी इबादत रह गई सो रह गई, आज जिसने इस्तिगफार की तस्बीह नहीं पढ़ी तो उसकी रह गई, आज जिसने अब्बा की कदम नहीं दबाए तो उसकी खिदमत रह गई, आज जो रब की बारगाह में झुका नहीं तो ये रह गया, ये रह गया, उसका काम आज रह गया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हुजूर ये काम छोड़ दे, कल कर लेंगे। आप फरमाने लगे, ये काम कल पे डाल दूंगा तो कल वाले काम कब करूंगा। जो कल मेरी ड्यूटियां हैं वो भी तो मैंने करनी है, तो आज का काम कल पे डालता जाऊंगा तो कल वाले काम कब करूंगा। हमने वक्त जाया किया, हमारे हाथ से लम्हात रेत की तरह निकल गए। बहुत सारी हमारी नाकामियों की वजह ये बनी कि हमने टाइम जाया किया। हम बहुत सारा पढ़ सकते थे, बहुत सारा लिख सकते थे, बहुत सारी खिदमतें कर सकते थे, ख़ानदान को बड़ा कुछ दे सकते थे। और यार हमारे तो देहाते में वो बूढ़ी माएँ होती थी जो अगरचे कुरान मजीद मजहूल पढ़ती थी पर को मकसद तो बना लेती थी ना। कहती थी अब बेवा हो गई हूँ, सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ाऊँगी। कोई लालच नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, कुछ कोई मकसद तो था ना, कोई इरादा तो था ना, कुछ उन्होंने प्रोग्राम तो बना लिया था। अपनी ज़िंदगी बेतरतीब गुजारेंगे तो ख्यालात बिखरेंगे,